آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں صحت کے ان جدید چیلنجز پر اور ان کے ایک ایسے حل پر جو نیا نہیں بلکہ صدیوں پرانا ہے۔ تو آئیے اس قدیم حکمت کو مل کر سمجھتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کھانا کھانے کے بعد انرجی ملنے کے بجائے الٹا سستی اور بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کھانا تو طاقت کے لیے ہوتا ہے، پھر ہم تھکا ہوا کیوں محسوس کرتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ چلیے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ جو سستی اور بھاری پن ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اکثر جسمانی بیماریوں کی شروعات ایک ہی جگہ سے ہوتی ہے، ایک ایسے عام وجہ جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بیماریوں کی اصل جڑ، وہ روٹ کاز ہے کیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر بیماریاں تب شروع ہوتی ہیں جب جسم کے اندر ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جن کی اسے ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ضرورت سے زیادہ کھا لینا یا پھر ایسی غذائیں کھانا جو ہضم کرنے میں مشکل ہوں۔ اور جب یہ چیز روزمرہ کی عادت بن جائے نا، تو بس جسم کا پورا قدرتی نظام خراب ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ تو ہمیں سمجھ آ گیا، لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ خوشی کی بات یہ ہے کہ تندرستی کے لیے ایک زبردست اور ٹائم ٹیسٹڈ یعنی وقت کی کسوٹی پر پورا اترنے والا اصول پہلے سے موجود ہے۔ اور یہ کوئی نیا پیچیدہ سا ڈائٹ پلان نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک 1400 سال پرانا انتہائی سادہ سا اصول ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف جسم پر نہیں بلکہ ہماری روحانی صحت پر بھی بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اور وہ بنیادی اصول اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ کوئی برا برتن نہیں بھرا۔ ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھ سکیں، لیکن اگر زیادہ کھانا ضروری ہی ہو تو 1/3 اپنے کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے۔ دیکھیے، یہ صرف کھانے کی مقدار کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں جسم کے ساتھ ایک متوازن رشتہ قائم کرنے کا طریقہ ہے۔ 1/3 یعنی 1/3، یہ سادہ سا حصہ اس پورے اصول کی بنیاد ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ عملی زندگی میں اس کا مطلب کیا ہے۔ اس سے یوں سمجھ لیں، پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پانی یا پینے کی چیزوں کے لیے، اور تیسرا اور بہت اہم حصہ سانس لینے کے لیے خالی چھوڑیں۔ یہ جو سادہ سی تقسیم ہے نا، یہ صرف جسم کے لیے بہترین نہیں ہے، یہ دل کے سکون اور روحانی بہتری کے لیے بھی لازمی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب اس اصول کو فالو نہیں کیا جاتا؟ جب پیٹ کو پوری طرح بھر لیا جاتا ہے، اس کی ایک قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تو فرق بالکل سامنے ہے۔ ایک طرف ہے زیادہ کھانا، جس کا نتیجہ ہے سانس میں دشواری، جسم میں بھاری پن، سستی اور بیماریاں، اور دوسری طرف ہے اعتدال، جس سے ملتی ہے بہترین غذائیت، جسمانی ہلکا پن، روحانی چستی اور ایسی صحت جو دیر تک قائم رہے۔ فیصلہ بالکل واضح ہے۔ سوچئے، جب پیٹ حد سے زیادہ بھر جاتا ہے تو سانس لینا تک مشکل ہو جاتا ہے، جسم اتنا بھاری اور سست محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بوجھ اٹھا رکھا ہو، اور اس کا اثر سیدھا ہماری عبادات اور دوسری ذمہ داریوں پر پڑتا ہے۔ ان میں بھی دل نہیں لگتا، سستی ہونے لگتی ہے۔ در حقیقت زیادہ کھانے سے فائدہ تو کم ملتا ہے، لیکن نقصان کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب آخری سیکشن کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں ہم اس اصول کی تھوڑی اور گہرائی میں جائیں گے اور سمجھیں گے کہ جسمانی طاقت کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو یہاں ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا ہمیشہ ہی غلط ہے؟ کیا کبھی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا حکمت ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت دلچسپ واقعہ ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں دودھ پیا، اور اتنا پیا کہ آخر میں کہنے لگے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اب میرے اندر بالکل گنجائش نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ کبھی کبھار پیٹ بھر لینے میں کوئی حرج نہیں، اصل مسئلہ عادت کا ہے۔ تو یہاں آ کر نا طاقت کی تعریف ہی بدل جاتی ہے۔ اصل طاقت کھانے کی مقدار سے نہیں آتی، بھلے کوئی دیکھنے میں کتنا ہی موٹا تازہ کیوں نہ ہو۔ حقیقی طاقت تو اس غذائیت میں ہے جسے جسم ٹھیک طرح سے جذب کر کے صحیح جگہ استعمال کر سکے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل چیز ہے زیادہ کھانے کو اپنی عادت بنانے سے بچنا، کیونکہ یہی عادت جسم کو اندر سے کمزور کرتی ہے۔ کبھی کبھار کی بات الگ ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں تو اعتدال یعنی ماڈریشن ہی صحت کی چابی ہے۔ تو آخر میں بس یہ ایک سوال رہ جاتا ہے، صرف ایک سادہ سا اصول، 1/3 رول۔
ذرا سوچئے اس ایک اصول کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے صحت اور توانائی میں کتنی بڑی مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔